إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هم ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوى، کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود سے یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ کسی کو لگ جائے، ولا طیر، اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، ولا ہم، اور نہ الو کی یا کسی روح کی نحوست لینا جائز ہے، ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست لینا جائز ہے۔ امام ابن قیم اور دیگر اور ائمہ، امام ابو داؤد اور امام مالک، ابن رجب رحمہم اللہ، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ماہ سفر میں نحوست لینے کی ممانعت کے حوالے سے، یعنی امام ابن قیم نے کہا کہ اس میں نفی بھی ہے نہیں بھی ہے، یعنی ماہ سفر میں بدشگونی لینے کی نفی موجود ہے کہ یہ لینی نہیں ہے، یعنی یہ ہے ہی نہیں، اور نحوست کی نفی بھی ہے اور لینے سے بھی منع کیا گیا۔ دوبارہ بتا دوں کہ ماہ سفر میں نحوست کی نفی کہ ہے ہی نہیں، اور نہیں بھی موجود ہے کہ لینی نہیں ہے۔ یہ حدیث کہتے ہیں اس بارے میں آئی ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، سال کا دوسرا مہینہ اسلامی سال کا، اس کو
ایام جاہلیت میں نحوست والا سمجھا جاتا تھا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آج کا بھی مختصر سا جو خطبہ ہے وہ اسی تعلق سے کہ بدشگونی ہے کیا، اور اسلام کا نظریہ بدشگونی کے حوالے سے کیا ہے، ایک مسلمان کا ایسی چیزوں کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، اسلام کیا عقیدہ پیش کرتا ہے، اور اس بدشگونی کے رد میں، اس بدشگونی کو غلط قرار دینے میں ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو مہینہ ہے اس کا نام سفر کیوں رکھا گیا؟ لغوی اعتبار سے امام سخاوی نے فرمایا ہے، امام ابن کثیر اس کو اپنی تفسیر میں لائے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو سفر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں جو عرب تھے وہ اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے، چاہے قتال کے لیے یا سفر کے لیے یا کسی بھی گھر خالی کر دیا کرتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ سفر المکانو، کہ مکان جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے، تو اس لیے اس مہینے کو سفر قرار دیا گیا، یہ اس کے نام کی ایک وجہ ہے۔ اب دوسرا کہ بدشگونی کیا ہے، بدشگونی ہوتی کیا ہے؟ بدشگونی کی تعریف سمجھ لیجئے، اور مثالیں تو بہت ہیں، ہو بھی سکتی ہیں، لیکن ہمیں تعریف سمجھ آ جائے تو وہ کسی بھی مثال پہ یا کسی بھی قسم پہ جا کے ہم فٹ کر سکتے ہیں۔ بدشگونی کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا کسی بھی چیز کو سن کر انسان اپنا کوئی فیصلہ تبدیل کر لے، اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا سن کر، کوئی کان میں آواز آ گئی ایسی کہ جس سے انسان نے یہ سوچا کہ اب یہ آواز آنے سے میرا نقصان ہو جائے گا، یا جو مجھے فائدہ حاصل ہونا ہے وہ مجھ سے چھین لیا جائے گا، یا کوئی چیز دیکھ کے، کسی نے کوئی چیز دیکھی اور اس چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے جو وہ کرنے جا رہا ہے، اس چیز کا کوئی ڈائریکٹ اس سے کنیکشن نہیں ہے، لیکن بس صرف اس چیز کو دیکھ کے یا سن کے، سننے کی بات ہوگی، دیکھ کے انسان اپنا فیصلہ تبدیل کر لے کہ نہیں، میں نے یہ تو سفر نہیں کرنا، یا میں نے یہ کاروباری ڈیل نہیں کرنی، یا میں نے شادی نہیں کرنی، یا میں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدشگونی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مشہور مثالیں ہیں کہ کوئی انسان صبح اپنے گھر سے نکلا اور اس نے رستے میں کالی بلی دیکھ لی، یا کالی بلی رستہ کاٹ گئی، تو اس نے کہا یہ کیا ہوا، آج تو میرے رستے میں کالی بلی آ گئی، اس کا مطلب میرا دن اچھا نہیں گزرے گا، یا میں جس سفر پہ جا رہا ہوں یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی شر ہو سکتا ہے، اس لیے میں واپس اپنے گھر پہ لوٹ جاؤں۔ اسی طرح ایک انسان نے صبح دکان کھولی، اور صبح دکان کھولنے پہ پہلا جو گاہک آیا اس نے آ کے ادھار کا مطالبہ کر لیا، تو اس سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ پہلے ہی گاہک نے جہاں بسم اللہ ہوئی ہے اسی نے جو ہے ادھار کا مطالبہ کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو باقی کا دن ہے وہ میرا کاروباری دن اچھا نہیں گزرے گا، کوئی اچھی سیل نہیں ہوگی، کوئی اچھی بکری نہیں ہونے والی، یہ بھی بدشگونی ہے۔ یا پھر گھر کی چوکھٹ پہ، گیٹ پہ کالا کوا آ کے بیٹھ جائے، اس سے شر کا عقیدہ لینا، برائی کا عقیدہ لینا، یا گھر کی چھت پہ الو آ کے بیٹھ جائے، اس سے یہ عقیدہ لینا کہ اب یا تو کسی کی موت ہوگی یا کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، یا پھر دودھ کا گلاس گر جائے، یا پھر کوئی شیشہ ٹوٹ جائے، یا پھر گھر سے نکلے اور کسی بیچارے مسکین کی، غریب کی، جس کا حال حلیہ صحیح نہ ہو، اس کی شکل دیکھ لی، یا پھر وہ آپ کے پاس آ گیا، اس نے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر لیا اور اس سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ صبح صبح کون میرے متھے پڑ گیا، اس کی شکل دیکھ لی، کس کی شکل دیکھ لی، اور آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سارے عقیدے کیا ہیں؟ یہ بدشگونی کے عقیدے ہیں، اور یہ ایسا عقیدہ اسلام میں بنانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، لا طیرہ لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہم ولا سفر، کہ نہ کسی بیماری کو متعدی سمجھا جائے، ولا طیرہ،
اور کوئی چیز کو بدشگونی نہ سمجھا جائے. بدشگونی لینا جائز ہی نہیں ہے، یا بدشگونی کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ بدشگونی کے حوالے سے. اور اسی طرح بہت سے لوگ ایک زمانے قدیم سے اس ماہ سفر کو بدشگونی سمجھتے آئے، کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی کہ بلی، الو یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے، تو جاہلیت کے زمانے سے اور اس کے بعد اسلام کے بعد بھی مسلمانوں میں بھی، اور بلکہ آج بھی بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ منحوس ہے، اس میں ہمیں شادی نہیں کرنی، یا اس میں کوئی نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا، یا اس میں کوئی نئی تعمیر کا آغاز نہیں کرنا، کوئی نئی دکان نہیں کھولنی، یا کوئی بڑا فیصلہ نہیں لینا، کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے. اس کی شریعت نے تردید کی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اصل میں جاہلیت میں لوگوں کا اس سفر کے حوالے سے ایک تو عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کی تردید نبی علیہ السلام نے کر دی کہ لا سفرا، یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ یہ تھا اس سفر کے مہینے کے تعلق سے کہ وہ محرم اور سفر میں ادلا بدلی کر دیا کرتے تھے. محرم کو سفر کی جگہ اور سفر کو محرم کی جگہ کر دیا کرتے تھے. اعلان ہوتا تھا کہ جی اس سال محرم بعد میں آئے گا اور سفر پہلے آئے گا. یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا. اس کی بھی تردید اللہ کے نبی اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے خود کی قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بلکہ اس کو کفر کہا کہ یہ جو نسیہ ہے، یہ نسیء، یہ آگے پیچھے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر میں زیادتی ہے، کفر میں بڑھانے کا ایک سبب ہے. تو یہ ان کا ایک عقیدہ تھا. اسلام کیا کہتا ہے بدشگونی کے مقابلے میں؟ اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ اسلام بنیادی طور پہ اس حوالے سے 4 باتیں کرتا ہے. نمبر 1، قرآن کی آیت ہے سورہ حدید کی کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مجھ آپ کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ نے اپنی لوح محفوظ میں اور اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اللہ نے اگر لکھا ہے، اللہ کی تقدیر میں موجود ہے کہ فلاں خیر مجھ تک آئے گی تو آئے گی، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور یہ اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شر مجھے پہنچے گی تو اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کالی بلی دیکھ لی یا میرے گھر پہ کوا آ کے بیٹھ گیا تو اب مجھے شر آ جائے گا. نہیں، سورہ حدید میں کیا فرمایا کہ کوئی مصیبت زمین میں تمہیں نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے، من قبل ان نبرأها، ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ دیا ہے. یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھا ہے. کسی چیز کے دیکھنے یا سننے سے ہماری تقدیر میں تبدیلی نہیں ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات، انسان کے لیے اصلاً اگر کوئی چیز نحوست ہے تو وہ کیا ہے؟ انسان اگر اصلاً کسی چیز کو منحوس سمجھے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اپنے اعمال ہیں. اور قرآن نے جا بجا مقامات پہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو بھی تمہیں تکلیف، تمہیں پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی، بلکہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے گناہ ہیں جو تم کرتے ہو، اس کے رزلٹ میں تمہیں پریشانیاں آتی ہیں. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اصل جو منحوس چیز ہے، جس کو منحوس سمجھنا ہے، وہ اپنے اعمال کو سمجھو، اپنے گناہوں کو منحوس سمجھو. یہ کسی بلی کو گزرتا ہوا دیکھنے سے، یا کسی کوے کے یہاں بیٹھنے سے، یا کسی مہینے کو یا کسی دن کو منحوس سمجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اپنے اعمال پہ نظر ڈالو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ اصل میں لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظہر الفساد، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ
لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے انسان اگر کسی برائی کی وجہ کو دیکھنا چاہے کہ میرے ساتھ یہ برائی کیوں ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے. امام قاضی ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک معصیت کا کام کرتا ہوں، انی لعاصی اللہ، کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں اور اس کا اثر میں اپنی 3 چیزوں میں دیکھتا ہوں. جیسی کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر دیکھ لیتا ہوں. کن چیزوں میں؟ کہا اپنے اہل و عیال میں. میری جو اہل ہے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ میرے نافرمان ہو جاتے ہیں یا ان سے میری انبن ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ یہ میرے گناہ کی وجہ سے. اور دوسرا کس چیز میں اثر دیکھتا ہوں؟ اپنی دابہ میں، اپنی سواری میں، کہ میری سواری مجھے میرے ساتھ اس طرح موافقت نہیں رکھتی. آج ہماری مثال لے لیں آپ کہ ہمارے یہاں گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، وہ موافقت نہیں رکھیں، یعنی وہ کام نکالتی رہیں، وہ خراب ہوتی رہیں. جب ضرورت پڑے، کوئی ضروری کام اس پہ سوار ہونے پہ جانا ہو تو وہ ساتھ چھوڑ دے. کیا گناہ کا اثر میں اس میں دیکھتا ہوں. اور تیسرا اپنے ماتحت اپنے غلام میں، کہ میں گناہ کرتا ہوں اور اس کا اثر اپنے غلام میں دیکھتا ہوں. امام بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا مشہور قول ہے، کئی بار بتا چکا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کا دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے، چہرے پہ کالک آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہوتا ہے. کوئی گناہ کیا، رزق آ رہا تھا، کوئی ڈیل ہونے والی تھی، کوئی سودا ہونے والا تھا، لیکن وہ ایک گناہ اس نے کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈیل کینسل ہو گئی. وہ جاب پہ اپلائی کیا تھا، جاب بس لگنے ہی والی تھی، ابھی 1 انٹرویو 2 انٹرویو ہوئے تھے، لیکن اس نے گناہ کر لیا، اور گناہ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کی جو یہ رزق اس کے لیے آنا تھا وہ اس سے چھین لیا گیا. تو انسان، اسلامی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو منحوس سمجھے سب سے پہلے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت پیش کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے استغفار کرو، کیا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں بھی بھیجے گا. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال سے اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنتیں بھی بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا. کس کے نتیجے میں؟ استغفار کے نتیجے میں، گناہوں سے توبہ کرنے کے نتیجے میں. یعنی گناہوں میں پڑے رہو گے تو گناہوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ گناہ اصل نحوست ہیں، اور ان کی نحوست تمہاری زندگی میں ظاہر ہوگی. اور کیا ہوگا؟ تمہیں نقصان ہوگا، ظاہری باطنی ہر طرح کا. لیکن اگر تم استغفار کرو گے، تم توبہ کرو گے، تو تم دیکھو کہ وہ جو نقصان ہے وہ نفع میں کیسے تبدیل ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کا رستہ نکال دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. تو یہ کس کے نتیجے میں؟ نیکی کے نتیجے میں، گناہوں سے استغفار کرنے کے نتیجے میں. تو اصل جو اسلامی نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے، اپنے عیب پہ نظر ڈالے، اس سے استغفار کرے. ان چیزوں کو نحوست سمجھنے سے بجائے اپنے آپ کو نحوست سمجھے. اسی طرح دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، یسب الدہر، کہ ابن آدم جو ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جی زمانہ بہت برا ہے، اور وقت بہت برا چل رہا ہے، اور یہ دور بہت خراب چل رہا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں، زبان پہ یہی الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جب بندہ یہ بات بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے.
کہ جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا بولتا ہے کہ بھائی زمانہ بہت خراب چل رہا ہے، یہ دور بہت برا چل رہا ہے، اب یہ جو وقت ہے وقت بہت ہمارے نقصان والا چل رہا ہے. کہا کہ بندہ جب یہ بات بولتا ہے تو وہ مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. کیوں؟ کہا انا دہر، زمانہ تو میں ہوں، یہ جو وقت ہے یہ وقت میں ہوں. کس طرح؟ بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، کہا یہ جو زمانے کا چلانا ہے، دن اور رات کا پھیرنا ہے، وقت کا پھیرنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی تو اس کو تبدیل کر رہا ہوں. تو اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ پختہ کرے کہ جو بھی نفع نقصان ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی چیز کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وقت برا نہیں ہوتا، کسی مہینے کو کسی دن کو برا کہہ کے ہم اللہ کو ایذا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بنانے والا، یہ وقت بھیجنے والا اللہ ہی ہے. تو اس لیے اس کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے. اور چوتھی بات اور آخری بات جو اسلامی نقطہ نگاہ ہے، اسلامی نظریہ ہے، وہ انسان کا اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اللہ کے حوالے سے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا انسان کے مخالف ہو جائے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نقصان اس کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، جان لو کہ اگر امت اس بات پہ جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پہ کہ وہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ دے، لم ينفعوك، تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے. پوری امت بھی، ساری انسانیت بھی جمع ہو جائے، اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، وہ تب تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے یا اللہ نے تقدیر میں نہ لکھ دیا. اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر وہ اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کسی چیز میں نقصان دے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تو لم یضروک، نہیں نقصان دے سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تیرے پہ لکھ دی ہے. سارے کے سارے تیرے مخالف ہو جائیں، تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں، تیرا کچھ ذرے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نے نہ لکھ دیا ہو. اور پھر فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ جو اللہ نے قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، رفعت الاقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا، یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا، کسی کے کہنے، کسی کے دیکھنے، کسی کے سننے سے جب تک اللہ نے نہیں لکھا ہوا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں بدشگونی جیسے برے عقائد سے بچنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے. ماہ سفر کے حوالے سے مزید کچھ باتیں، ان میں بدعت کیا ہوتی ہیں وہ آنے والے جمعے میں بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ یہ کچھ بدشگونی کے حوالے سے اور کچھ مسائل کہ انسان کے دل میں کبھی یہ بات آ جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جائے، اور اس میں کچھ جائز صورت بھی ہے تو وہ کون سی ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.